پیارے بچوں، آج ہم آپ کو اسلام کے ارکان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور یہ ارکان مسلمان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، یعنی ایمان کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز مسلمان دن میں 5 بار پڑھتے ہیں تاکہ اللہ سے قربت حاصل کر سکیں، اللہ کے قریب ہو سکیں، اللہ سے بات کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نماز ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ بچوں، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ یہ ایک طرح کا صدقہ ہے جو مسلمانوں کو اپنے دولت کا کچھ حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیتا ہے، یعنی مسلمان اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنے ضرورت مند بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں میں مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ پیسوں میں، زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن ہے روزہ۔ بچوں، اسلام کا چوتھا رکن ہے روزہ۔ روزہ رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے۔ جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر کھانا اور پینا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب آ سکے اور اپنے دلوں کو پاک صاف کر سکیں۔ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں صبر اور شکر کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں نعمتیں حاصل ہیں اس پر شکر ادا کریں۔ اور پیارے بچوں، 5واں رکن ہے حج۔ اسلام کا 5واں رکن کیا ہے؟ حج۔ یہ اسلام کا آخری رکن ہے۔ یہ ایک خاص عبادت ہے جو مسلمان ہر سال مکے میں کرتے ہیں۔ جو اس سفر کے لیے حیثیت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے اور صحت ہے، وہ حج کرنے جاتے ہیں۔ مطلب جو اس قابل ہیں، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں حج کرنے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہے۔ تو بچوں، یہ ایک بہت بڑی روحانی عبادت ہے حج۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ اسلام کے 5 ارکان کون کون سے ہیں اور ان ارکان پر عمل کرنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔